अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 512 का लेक्चर नंबर 35 करें, यानी कि 34 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। 34 की लास्ट में हम पढ़ रहे थे पिलर ऑफ इस्लाम। आज भी हम थर्ड पिलर को पढ़ेंगे, यानी कि 2 पिलर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड की तरफ आए हैं और सब कुछ इसी के रिलेटेड होगा। शुरू में बताया जाता है कि जो ज़कात है वो थर्ड पिलर है जी इस्लाम का। गिविंग चैरिटी दोज हु डिजर्व, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मुस्लिम करेक्टर एंड वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ दीन। यानी कि कहा यह जा रहा है कि ज़कात लाइक चैरिटी आप किसी को दे रहे हैं, जो मुस्तहिकीन को जो चैरिटी देते हैं वो ज़कात कहलाती है। ज़कात जो है ये कंपल्सरी चैरिटी है, याद रखिएगा। द अरेबिक वर्ड ज़कात लिटरली मीन प्योरिफिकेशन। अब अरेबिक वर्ड है ज़कात, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्योरीफाई करना, यानी प्योरिफिकेशन। ज़कात जो है ये अब कंसिडर की जाती है कि ये आपके दिल को पाक कर देती है। लव ऑफ वेल्थ इज नेचुरल। अब ये कैसे दिल को पाक करती है? देखें, लालच से बेसिकली ये पाक कर देती है। इंसान को दौलत से, जायदाद से मोहब्बत होती है, ये नेचुरल सी बात है। पर जब लोग ज़कात देते हैं तो वो एक यूँ समझ लें कि उन्हें दूसरों का एहसास होता है, उनका दिल प्योरीफाई हो जाता है, लालच उनमें नहीं रहती। टॉपिक 211 है जी कमिटमेंट इन द होली कुरान। होली कुरान स्टेट दैट वेल्थ इंक्रीज अबंडेंटली बाय गिविंग ज़कात। यानी कि कुरान पाक के अंदर कहा गया कि आपकी जायदाद, आपकी वेल्थ में इंक्रीज होगा जब आप ज़कात देंगे। सूरह बकरा के अंदर वर्स है 261, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु स्पेंड देयर वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह इज लाइक अ सीड which grows 7 spike. In each spike is 100 grain. Allah multiples his reward for whom he will. And Allah is encompassing and knowing. यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो ज़कात देते हैं ना, उनकी मिसाल बिल्कुल एक बीज की तरह है। उस बीज की 7 शाखें हैं और हर शाख पर 100 ग्रेन्स हैं, और अल्लाह ताला उन्हें मल्टीपल्स कर रहा है। अगर वो अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें ज़्यादा इसका इनाम देगा। इसके बाद है जी निसाब। अब जब हम ज़कात की बात कर रहे हैं तो निसाब का भी होना ज़रूरी था। ये लाइक निसाब इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिस पे आप यूँ समझ लें कि आप अगर ज़कात दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी अमाउंट है और उस पर ज़कात लग रही है या नहीं। प्रॉपर अगर से हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि ज़कात इज़ अ मैंडेटरी फॉर दोज हु होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ कॉल्ड निसाब थ्रू आउट द ईयर। Zakat is not a type of tax on those with wealth, but a right that poor have over rich ones, as Allah commanded in Holy Quran. यानी कि कहा यह जा रहा है कि ज़कात सिर्फ टाइप ऑफ टैक्स नहीं है, बल्कि ये अच्छे की तरफ जा रहा है। यानी कि ये आपको एक इकट्ठा नहीं करने दे रहा पैसे, आपके अंदर लालच नहीं भरने दे रहा। अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक प्योरीफाई कर दिया इससे। जो निसाब होती है ना, अगर हम बात करें निसाब अमाउंट फॉर गोल्ड की तो वो 20 मिथकल है और 92 ग्राम्स कहा जाता है। अगर अमाउंट ऑफ गोल्ड और सिल्वर इससे कम हो ना तो ज़कात नहीं होती, याद रखिएगा। 92 ग्राम से कम अगर आपके पास सोना है या सिल्वर है तो आप पे ज़कात वाजिब नहीं है। निसाब जो है वो फिक्स की गई है जी बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात बताई गई है जी इमाम अल बुखारी के अंदर और मुस्लिम के अंदर, इमाम मुस्लिम के अंदर बुक जो उन्होंने लिखी थी। प्रॉफिट सेड ऑन अ लैंड इरिगेटेड बाय रेन। ये हम लोग आई थिंक नहीं, ये इस्लामियात का मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये ISL 2 और 2 के लेक्चर्स। आप लोग के अगर सब्जेक्ट है तो आप लोग लाजमी जाके देखिएगा, मैंने इसकी बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाई हैं। जो ज़मीन पे जो चीज़ उगती है ना, अगर वो बारिश के पानी से है ना तो उसका निसाब अलग होगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो यूँ समझ लें कि वेल से हो रहा है तो उसका निसाब अलग होगा। अब अगर जब हम बात करते हैं ज़कात की विद नेचुरल वाटर चैनल और लैंड, यानी पानी, बारिश का पानी, रेन वाटर के है तो 1/10 होगा। अगर ऑन द लैंड इरिगेटेड बाय वेल
Half of tenth is compulsory zakat on the yield of the land. There is no zakat due on what is less than 5 works, yani grains or vegetations. 5 works basically جو ہوتا ہے یہ approximately 900 کلوگرام ہوتا ہے میٹ گرین جو ہوتے ہیں. اس کے بعد ریٹ آف زکوٰۃ اور ادر لاز اگر دیکھیں نا تو ہمیں قرآن پاک کے اندر ہنٹس مل رہتے ہیں فکس ریٹ کے لائک 2.5% جو مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ ہے نا وہ اس ریٹ کو فالو کرتے ہیں. یہ قرآن کے اندر ملتا تو نہیں ہے بٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان. اگر سورہ اسرائیل دیکھیں نا تو ورس ہے جی 26 to 29 اللہ says and give the relative his right and also the poor and traveler do not spend wastefully. Indeed the wasteful are brothers of devil and ever has Satan been to his Lord ungrateful and if you turn away. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دو, غریبوں کو, مستحقین کو دو یا مسافروں کو دو, کبھی بھی بیجا ضائع مت کرو کیونکہ جو بیجا ضائع کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں, شیطان ان کا لارڈ ہوتا ہے. The fixed amount of rate which are followed by Muslims around the world came from a very long hadith narrated by Al-Bukhari. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ کیسے فکس ہوئے نا. تو البخاری کے اندر ایک حدیث ہے جی کافی لمبی ہے جس میں حضرت انس ہیں تو وہ اللہ has endorsed action of prophet in the holy Quran many times ثابت کی ہے جی. حضرت انس نے وہ روایت کی تھی, البخاری کے اندر وہ ایک حدیث موجود ہے کافی لینتھی ہے, اس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے. سورہ العمران ورس 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں say O Muhammad if you should love Allah then follow me Allah will love you and forgive you your sins. یعنی کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو مجھے فالو کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. ٹاپک 214 ہے جی زکوٰۃ جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیتی ہے پوورٹی کو یعنی غربت کو. باقی اس میں نہ کچھ نہیں تھا. مسلم ٹو پے سرٹن ٹیکس کال زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر اسلام کو اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو اسلام میکس اٹس obligatory on every Muslim to pay a certain زکوٰۃ یا certain tax. ڈاکٹر کبیر حسن ہے جو پروفیسر ہیں نیو اورلینز کے یعنی یونیورسٹی آف USA ہے, انہوں نے کہا کہ اگر زکوٰۃ فنڈ کو کلیکٹ صحیح کیا جائے اور اسے مینیج پراپرلی کیا جائے تو ہم اس سے کافی کچھ کریٹ کر سکتے ہیں لائک کریٹ اے پول آف فنڈز وچ کین بی یوز ان فائنینسنگ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ کین پلیس گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز. یعنی کہ بہت سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 35. مجھے امید ہے سمجھ آیا ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کریں اور ایک اور امپورٹنٹ بات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا میرے اس چینل کو اور ان ویڈیوز کو. میں نے ایجوکیشن کی تقریباً زیادہ ساری بنا ہی دی ہیں, باقی سبجیکٹس کی بھی بنائی ہوئی ہیں, وہ لازمی دیکھیے گا. ٹاپک 216 ہے جی. اب ہم اگلے پلر کی طرف آ گئے یعنی 4th پلر آف اسلام, روزہ. روزہ جو ہے وہ عربک ورڈ سوم سے نکلا ہے اور فاسٹنگ کہا جاتا ہے جی انگلش میں سے. فاسٹنگ جو ہوتا ہے مطلب رمضان کے مہینے میں جو آپ روزے رکھتے ہیں نا, یہ آپ کا چوتھا پلر ہے جی اسلام کا. روزے ہر مطلب زندگی میں آپ ایک بار سال میں ایک بار رکھتے ہیں. Fasting occurs once each year during the month of Ramadan, the 9th month of Islamic calendar in which Quran has been revealed in Surah Baqarah. اور یہ 9th month ہوتا ہے جی اسلامک کیلنڈر کے اندر. اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ فاسٹنگ واز مینڈیٹری بیفور اسلام. فاسٹنگ جو تھی نا وہ یونیک نہیں تھی مسلمس کے اندر, یہ پریکٹس کی جا رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے سینچریز. اگر ہم فار سینچریز بات کریں تو روزے رکھے جاتے تھے. مسلم سیرمنیز, ریلیجس سیرمنیز کے لائک کرسچنز رکھا کرتے تھے, جیوز رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس فیکٹ کو مینشن کیا تھا قرآن کے اندر اور اس کے بعد فاسٹنگ کو مینڈیٹری بنا دیا مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی پوری ہوئی آیت ہے ہمارے پاس, یہ کافی لینتھی ہے اور یہ آپ کے پیپرز میں نہیں آتی, سو اسے ہم کرتے ہیں اسکیپ. ٹاپک 218 ہے سوم یعنی ریفرینس, روزہ ریفرینس.
A man is full of desire اور انٹرسٹ. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ full of desire اور انٹرسٹ ہے. ہر انسان کی اپنی نیڈ ہوتی ہے, اپنی ایکسٹریم ڈیزائرز ہوتی ہیں جنہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر حالت میں پورا کر سکے. اگر ہم روٹین لائف کی بات کرتے ہیں نا, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے کھائے, اس کا کھانا دوسرے سے زیادہ بہتر ہو, وہ بہترین کھائے, وہ ٹائم پر جاگے, مطلب سوئے. Every man has got spiritual and physical adopt habits and needs. تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ساری ڈیزائرز کی, یعنی کہ اچھے سے کھانا پینا, ٹریول کرنا اپنی مرضی سے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ ویلتھ اگر اسے پراپر اگر ہم دیکھیں نا, genuine need and requirement also. For example, one has to eat, wear clothes, drink when thirsty, travel from place to place, make money, collect as much as wealth as he can for his next generation. یہ جو ڈیزائرز ہیں نا, یہ پرسنالٹی آف پرسن کو بھی ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں. اب جب وہ روزہ رکھتا ہے نا, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ دیکھیے, جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ جو ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی کر دیں ہر چیز کو, جس سے آپ اپنی ہر چاہت سے پیچھے ہٹیں, سوائے ان کے وہ ان ایکٹس کے جو کہ سیدھے راستے پہ آپ کو لگا سکتے ہیں, آپ کو نیکیاں دے سکتے ہیں. ٹائمنگ آف فکسڈ ہوتے ہیں جی. اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے ڈیفائن ٹائمنگس, اف دا ٹائمنگس آر فکسڈ دین وٹ, یوں کہہ لیں کہ اس کا اگر پورا پراپر میں کوشچن بناؤں تو ڈسکس دا ٹائمنگ آف رمضان. تو یہ آپ لکھیں گے, اس میں لکھیں گے کہ ٹائمنگ فکس ہوتی ہیں فاسٹنگ کی, جنہیں چینج نہیں کیا جاتا. اگر ہماری زبان میں, عام زبان میں ہم بات کریں تو سحری جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کی جاتی ہے اور اس کے بعد نہیں کی جاتی. بریکنگ دا فاسٹ از کالڈ افطار. جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اسے افطار کہلاتا ہے, اور یہ کمپلیٹ سن سیٹ کے بعد ہوتا ہے. ٹائمنگ البتہ چینج ہوتی ہی رہتی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, ایون ود ان اے ریجن آف اے کنٹری. If violation of timing is done, then fasting is not complete and not acceptable by the Islamic law. God forgive the sin of روزہ observers. اچھا, اب جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. باقی اس میں اتنا کچھ نہیں تھا. سوشل اسپیکٹس آف فاسٹنگ کے اندر اگر ہم دیکھیں نا, امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ سوشل اسپیکٹس آف فاسٹنگ از میچ لیس اینڈ یونیک انسٹیٹیوشن آف اسلام. یہ ان ایگزامپلڈ ہے, یوں سمجھ لیں کہ یہ ایور گروئنگ ٹری ہے. اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں. روزہ رکھنے سے لوگوں کو دوسرے کے پین, ان کی سفرنگ, ہر چیز انہیں محسوس ہوتی ہے. اب جب وہ پیاسے ہیں تو انہیں پیاسوں کی پیاس کی شدت محسوس ہوگی, بھوکوں کی محسوس ہوگی, وہ کس طرح بھوکے رہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 36. اب ہم چلتے ہیں 37 کی طرف. جلدی جلدی ہم کمپلیٹ کر لیں تاکہ پلر آف اسلام ہے جی حج. اب جی یہ ہم بات کرتے ہیں حج کی. حج آخری پلر ہے جی. حج کو عربک میں مطلب حج جو ہے وہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے انٹینشن اور میکنگ اے مائنڈ. اٹ مین ٹو میک up your mind to travel from religious purpose which is adopted by the Muslim all over the world to go to the Baytullah Sharif. یعنی کہ یہ آپ لوگ دیکھیں, اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ حج کیا ہے. حج کا مطلب ہوا کہ آپ نے دماغ بنایا, آپ حج ادا کرنے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کے طواف کرنے جا رہے ہیں. جو مسلمز ہیں انہیں جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں عازمین حج کہا جاتا ہے. اسلام کے اندر دو ٹائپ کی ورشپس ہیں, ایک ہے فزیکل اور دوسری ویلتھ اورینٹڈ ہے. یاد رکھیے گا, فزیکل اور ویلتھ اورینٹڈ ہوتی ہیں. The greatness of this pillar is that it is physical worship as well as spending the wealth also. اب اس پلر کی ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ یہ فزیکل بھی ہے اور یہ ویلتھ ریلیٹڈ بھی ہے. یعنی کہ آپ فزیکل ورشپ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ ساری کچھ کرنے کے لیے آپ اسپینڈ کریں گے اپنی ویلتھ کو. تو سنسیئرٹی اور رائٹنیسنس, ہیومیلٹی, ہمبلنس, ورشپ, اوبیڈینس, سیکریفائس, ٹوٹل سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ. تو یہ انسان جب حج کر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے آگے عاجز ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں اس میں. پری کوالیفیکیشن فار حج. اگر ہم حج کی بات کریں تو کن لوگوں پر لازم ہے حج, ہم بات کر سکتے ہیں. جو حج کرتے ہیں نا وہ مسلمان ہونا ان کا ضروری ہے, مینٹلی فٹ ہوں, کسی مینٹل ڈیزیز سے وہ سفر نہ کر رہے ہوں, میچور ہوں یعنی بالغ ہوں,
ان کے پاس انف ریسورسز ہوں کہ وہ فلفل کر سکیں نا ایکسپینڈیچر آف ٹریولنگ فار حج، وہ قرض دار نہ ہوں. One should not be granted to anyone if he perform cannot till the time. اچھا آپ کسی کی ضمانتی نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہ ایک جنگ لڑائی نہ مطلب ختم نہ ہو جائے. One should be free or not slave. آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے. آپ فزیکلی فٹ ہوں کہ آپ حج پہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، God forbid if one is blind, limping and too old, he can however send somebody else for Hajj. اگر کوئی اندھا ہے، کوئی بیماری ہے، بوڑھا ہو گیا تو وہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مناسک حج. جب ہم حج کو پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ایک پراپر میتھڈالوجی اور ایک روٹین کو فالو کیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں مختلف سٹیجز پر ہوتی ہیں جنہیں ریلیجیسلی آبزرو کیا جاتا ہے. جو یوزول میتھڈ ہے نا پرفارمنس آف حج کا، کہ وہ پرفارمنس جو ہوگی نا وہ سرٹین ریلیجیس ایکٹ ہے جس پہ از ویری لینتھی. دیئرفور وی ول بی بریف اباؤٹ دس سینسٹیو ٹاپک. اب کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے نا تو اسے ہم بریفلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے احرام. حدیث دیکھتے ہیں. ایکشن آر بیسڈ آن انٹینشن کے ایکشن جو ہوتے ہیں وہ انٹینشن پر بیسڈ ہوتے ہیں. تکبیر جو ہے وہ انٹینشن ہے نماز کی. احرام جو ہے وہ از آلسو لائک تکبیر. لائک احرام ہے وہ انٹینشن ہے حج کی، یعنی تیاری ہے حج کی. آفٹر ویئرنگ احرام ون ٹوٹلی چینج فرام ورلڈلی کنڈیشن ٹو اسپرچل کنڈیشن. جب آپ احرام پہن لیتے ہیں نا تو آپ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں، یعنی ورلڈلی کنڈیشن کو بھول کر اسپرچلی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. کچھ سیٹ پلیسز کالڈ میقات ہیں، مطلب کچھ پلیسز سیٹ ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے جہاں جا کے احرام لوگ پہنتے ہیں جو حج کرنے آ رہے ہوتے ہیں. احرام بیسیکلی دو انسٹیچ ڈریس ہوتے ہیں جن میں دو پیسز ہوتے ہیں. ون کورنگ دا لوور پورشن آف دا باڈی اور دوسرا جو ہے وہ اپر پورشن آف دا باڈی کو کور کرتا ہے. جب آپ احرام پہنتے ہیں تو ایک اسپیس کو لیفٹ کر دیا جاتا ہے لائک رائٹ شولڈر کے اوپر سے تاکہ آپ فزیکل ایکشنز کر سکیں. طواف مین. اب طواف کا کیا مطلب ہے؟ روم اراؤنڈ دا خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے آس پاس گھومنا اور اللہ سے دعا مانگنا. جو لاسٹ پیس ہے نا پریئر کا وہ طواف ہے. باقی یہ آپ کا نہیں آتا اتنا زیادہ. مناسک حج. ابھی ہم مناسک حج میں دیکھ رہے تھے نا. سب سے پہلے ہم نے احرام دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں سعی. یہ جو سعی ہے یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کی جاتی ہے. صفا اور مروہ یہ دو بہت فیمس ہل لاکس ہیں جن پہ یوں کہہ لیں کہ وہ آج تک، یا یوں کہہ لیں کہ which are no more there in their original shape however sign are there. جو یہ وہ ہل لاکس ہیں جو آج اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کے سائنس موجود ہیں. حج جو پرفارمنس ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جی صفا سے اور دین مروہ کی طرف لوگ جاتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں اسے فار ہز مرسی، اس کی مرسی کے لیے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جی ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ ہو گیا اسکیپ. وقوف عرفہ ہے جی. یہ وقوف عرفہ جو ہے یہ 9 ذی الحج کا ہوتا ہے جہاں حج پرفارمنس کی جاتی ہے. جو پرفارمر ہوتے ہیں نا جو حج پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ عرفات کے مقام پر ایک رات کے لیے، آدھی رات کے لیے، یا یوں کہہ لے کہ دے اسٹے ایٹ عرفات فرام لیٹ آفٹرنون ٹل سن سیٹ. یہ ہوتا ہے جی ریئل حج. اللہ سے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں. The smile of Mice is a beautiful scene to watch, an ocean of people in the same dress who all almost praying to God and crying also for forgiveness. پھر اس کے بعد جی وہ جبل رحمت کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ آ کے جو امیر اسلام ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو وارن کرتا ہے کہ وہ ڈسچارج دیئر ڈیوٹیز. دا گریٹ. یہاں پہ نا روز حشر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سورہ حج سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ود دا کنسرن آف روز حشر کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یہ جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کافی زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک درس، وہ یوں سمجھ لیں کہ a flood of desire is created in the heart of the people to ask for forgiveness and mercy from Allah.
मुज़दलिफ़ा से फिर सनसेट के बाद लोग go to Muzdalifah where the famous mosque named Mashri Haram is situated. फिर जी यहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं हज के वो रात रुकते हैं और इबादत करते हैं। इसके बाद जी हम लोग देखते हैं मनासिक के हज के अंदर मिना के मकाम पे आ गए। 2 और 3 डेज लोग यहाँ पे रुकते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। ये बिग एक्टिविटी होती है जी फॉर सेल एंड परचेज हेयर। दिस इज प्लेस फॉर विच कुरान हैज सेड इन सूरह बकरा। कुरान पाक के में सूरह बकरा के में अल्लाह ताला ने इसी प्लेस का जिक्र किया है। अल्लाह एंड रिमेंबर अल्लाह ड्यूरिंग स्पेसिफिक नंबर डे। देन ये आपका आता नहीं है, काफ़ी लेंथी से ऐसे हम करते हैं स्किप। इसके बाद जी हम देखते हैं हेयर कट। हेयर कट को कहा जाता है हल्के रास। कुर्बानी होती है जी, हज परफॉर्मर्स होते हैं वो जब कुर्बानी कर चुके होते हैं वो अपने बाल कटवा देते हैं। इस बात को सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने शाफ फरमाया कि एंड डू नॉट शेव योर हेड अनटिल द सैक्रिफाइस, मतलब आपने अपने बालों को नहीं कटाना जब तक आप कुर्बानी नहीं कर चुके होते। फिर इसके बाद रमी होती है जी, ये प्लेन है या यूँ कह लें कि 3 स्टैचूज़ हैं जी जहाँ पे सिम्बॉलिकली लगे हुए हैं जिन्हें शैतान कहा जाता है। ये पूरी एक हिस्ट्री थी, तो वो आई होप कि आपको आती होगी। लोग वहाँ पे आके पत्थर, छोटे पत्थर फेंकते हैं उन पर और अपनी नफरत का इजहार करते हैं। ये शैतान होते हैं जी, शैतानों के स्टेटस लगे हुए हैं, 3 बड़े शैतान। तो ये था 37। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हार्डली आई थिंक अभी चलो जितनी भी बन गई है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।